الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ تو میری ماں اور بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم رمضان کے بہت قریب ہیں، تو آج میں جس کے بارے میں بات کروں گی وہ رمضان کے بارے میں بات کروں گی۔ آج کا میرا عنوان ہے رمضان کی فضیلت اور اس کی عظمت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ پھر سورہ قدر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر سورہ دخان آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی تم کو ڈرانے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس میں ہر کسی کے مقدر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں نازل کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی یہ غلط فہمی ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کا، دوسرا عشرہ مغفرتوں کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہی، لیکن میری ماں اور بہنوں یہ غلط ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ شروع سے لے کر آخر تک رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا مہینہ ہی۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، کوئی بھی رات ایسی نہیں جس میں اللہ جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ ہر دن، ہر رات اللہ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو کھڑا کر دیتا ہے اور وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے نیکی کو چاہنے والے آگے بڑھ، نیکیوں کا موسم آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا۔ اے گناہ کرنے والے رک جا، باز آ جا، توبہ کر لے، رمضان کا مہینہ آ گیا۔ رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے، اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کی رات ہے۔ اللہ نے اس رات کو امت محمدیہ کو کیوں دیا؟ پچھلی امتوں کو اللہ نے لیلۃ القدر نہیں دیا، بلکہ امت محمدیہ کو دیا۔ کیوں دیا؟ کیونکہ اس سے پہلے کی امتیوں کو اللہ نے عمر بہت زیادہ دی تھی۔ 800 سال، 600 سال، 900 سال ان کی عمریں تھی، ان کی ایج تھی، لیکن امت محمدیہ کی عمر کو اللہ نے 60 سے 70 کے بیچ رکھ دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 60 سے 70 کے بیچ 20 سال بچپنے میں نکل جاتے ہیں، اب بچے 30 یا 40 سال، تو قیامت کے میدان میں ہم اپنے 30 سال کی نیکیاں لے کر ٹھہریں گے، اور پچھلی امتیں جن کی عمریں 900 سال، 800 سال تھے، اگر ان میں سے 100 سال بچپنے میں بھی نکال دیے تو بچے 700 سال یا 800 سال۔ تو قیامت کے میدان میں ہم اپنے 30 سال کی نیکیاں لے کر ٹھہریں گے اور وہ اپنے 700 سال کی گناہ نیکیاں لے کر ٹھہریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے تم کو عمر نہیں دیا، بلکہ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ایک رات دیا، اور وہ ہے لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کی رات ہے، یعنی 1000 مہینے جی کر جتنا عبادت کا ثواب ملے گا، اس ایک رات میں اللہ وہ تمام نیکیاں ہمارے نام اعمال میں دے گا۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو عمر نہیں دیا، بلکہ عبادت کے آفر میں ایک رات دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تم کو عمر دیتا 800 سال، 900 سال، 300 سال،
تو صرف تم نیکیاں ہی نہیں کرتے بلکہ برابر گناہ کرتے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سوچ کر دیکھو، قیامت کے میدان میں ہم اپنے 30 سال کے گناہ لے کر ٹھہریں گے اللہ کے دربار میں، اور پچھلی امتیں اپنے 700 سال کے گناہ لے کر ٹھہریں گے۔ تو کیا ان کے گناہ زیادہ رہیں گے یا ہمارے گناہ زیادہ رہیں گے؟ اگر اللہ ہم کو عمر دیتا تو ہم صرف نیکیاں ہی نہیں کرتے بلکہ گناہ زیادہ کرتے۔ اگر کوئی شخص اس ایک رات میں گناہ کرے گا تو صرف ایک رات کا گناہ اس سے ملے گا۔ اگر کوئی شخص اس ایک رات میں نیکی کرے گا، عبادت کرے گا، تو 1000 مہینوں سے بہتر عبادت کا ثواب اللہ اس سے دے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح قیامت کے میدان میں اگر کوئی 60 سے 70 کے بیچ مر جائے تو قیامت کے میدان میں ہماری نیکیوں کا مقابلہ دنیا کی پوری امتیں مل کر نہیں کر سکے گی۔ اتنی نیکیاں اللہ ہمارے نام اعمال میں جمع کرے گا۔ لیلۃ القدر کی برکت سے، شب قدر کی برکت سے اتنی عظمت والی رات اللہ نے ہم کو دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ محروم رہنے والا بد نصیب ہی اس مہینے کی عظمتوں سے محروم رہ سکتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، بڑا بد نصیب شخص ہے وہ جس نے رمضان کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، مغفرتوں سے محروم رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر تشریف لے گئے تو آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر چڑھے تب بھی آمین کہا، تیسری سیڑھی پر چڑھے تب بھی آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کو تعجب ہوا، صحابہ پوچھنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کو بدعا دی تو میں نے ان کی اس بدعا پر آمین کہا۔ پہلا وہ شخص جو میرا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہنے والا، یعنی مجھ پر درود نہ بھیجنے والے پر جبرائیل علیہ السلام نے لعنت کی، ہلاک ہو، برباد ہو، غارت ہو وہ شخص، تو میں نے ان کی اس بدعا پر آمین کہا۔ دوسرا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی عمر میں پایا اور ان کی خدمت کر کر جنت میں داخل نہ ہوا ہو، ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص، تو میں نے ان کی اس بدعا پر آمین کہا۔ اور تیسرا فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پا تو لیا لیکن اس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، مغفرتوں سے مالا مال نہ ہوا، اپنے گناہوں کی معافی نہ کرا سکا، جہنم سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکا، راتوں کو جگ کر عبادتیں نہیں کر سکا، نمازوں کی پابندی نہیں کر سکا، صدقہ اور خیرات نہ کر سکا، جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کی، ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص، تو میں نے ان کی اس بدعا پر آمین کہا۔ ابن ماجہ کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 دوست تھے، دونوں ایک ہی دن ایمان لے آئے، اسلام قبول کرے۔ ان میں سے ایک شخص ایک جنگ میں گیا، شہید ہو کر مر گیا، اور دوسرا شخص 1 سال بعد اپنے بستر پر ٹھنڈی موت مرا، بیماری کی حالت میں۔ دونوں کو ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے دونوں کو جنت میں اونچے مقام پر رکھا ہے۔ صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر شہید ہو گیا اسے جنت میں اونچا مقام ملنا چاہیے تھا، اور جو شخص 1 سال بعد اپنے بستر پر ٹھنڈی موت مرا اسے جنت میں نیچے درجہ ملنا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے دونوں کو اونچے مقام پر رکھا، کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دونوں دوست ایک ہی دن ایمان لے آئے لیکن مرتے وقت ایک دوست 1 سال پہلے مرا اور ایک دوست 1 سال بعد مرا۔ جو شخص 1 سال پہلے مرا یقیناً شہید ہو کر مرا، یقیناً اسے جنت میں اونچا مقام ملنا چاہیے تھا، اور جو شخص 1 سال بعد اپنے بستر پر ٹھنڈی موت مرا اسے نیچے درجے ملنا چاہیے تھے، لیکن اس کا پہلا دوست 1 سال پہلے 1 رمضان کم ثواب حاصل کیا اور پہلے مر گیا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اپنی زندگی میں 1 سال رمضان کا مہینہ پایا، عبادتیں کرا، نمازیں ادا کیا، صدقہ اور خیرات کرا، قرآن کی تلاوت کیا، اس ثواب کی وجہ سے اللہ نے اسے بھی اس شہید کے مقام پر جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ میری ماں اور بہنوں، بڑا فضیلتوں والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اس رمضان کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے، یاد رکھیں۔
ابن ماجہ کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ مکمل لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس وقت جب بندہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، دوزخ سے بچا۔ جب بندہ روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا کو رد نہیں کرتا، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ روزہ افطار کرتے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر صحیح بخاری کی حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یعنی ایک رمضان اسی طرح گزر گیا، عبادتیں، روزے، صدقہ اور خیرات سے اسی طرح گزر گیا ایک رمضان، اب یہ رمضان سے پھر رمضان تک کے درمیان کے سارے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے رمضان کی برکت سے۔ پھر ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو سب سے زیادہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو حد سے زیادہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں اس مہینے میں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میرا بندہ میرے اوپر یقین رکھتے ہوئے ثواب کمانے کی نیت سے بھوک پیاس کو برداشت کرتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا، نیکیاں کرے گا، نمازوں کی پابندی کرے گا، صدقہ اور خیرات کرے گا، صبح و شام میری حمد و ثنا بیان کرے گا، اے میرے بندے اتنی نیکیاں تجھے دوں گا تو گمان بھی نہیں کر سکتا، اتنی نیکیاں تجھے دوں گا۔ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ غور کرنا میری ماں اور بہنوں، اللہ نے ہر نیکی کا اجر بتایا کہ کس نیکی کا کتنا اجر ہے، لیکن روزے کا اجر اللہ نے نہیں بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اللہ کی محبت کے قریب آنا چاہتا ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے اگر تو ایک بالش میرے محبت کے قریب آئے گا تو میں چل کر تیرے پاس آؤں گا، اگر تو چل کر میرے پاس آئے گا تو میں دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا، اگر تو دوڑ کر میرے پاس آئے گا اے میرے بندے یقین جان اتنی محبت میں تجھ سے کروں گا کہ میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تو پکڑتا ہے، میں تیرے کان بن جاؤں گا جس سے تو سنتا ہے، میں تیری آنکھ بن جاؤں گا جس سے تو دیکھتا ہے، میں تیرے پیر بن جاؤں گا جس سے تو چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب اللہ ہم سے بے پناہ محبت کرنے لگے گا۔ اے میرے بندے، اے میری بندی، اگر تو مجھے دل میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھے اپنے دل میں یاد کروں گا، اور اگر تو مجھے کسی محفل میں میرا ذکر کرے گا، مجھے یاد کرے گا، تو میں معزز فرشتوں کی محفل میں تیرا ذکر کروں گا، پر شرط یہ ہے کہ تو مجھے نہ بھول، میں بھی تجھے نہیں بھولوں گا، تو مجھے ہمیشہ یاد رکھ، میں بھی تجھے ہمیشہ یاد رکھوں گا، تو مجھ سے ڈرتا رہے، میرے عزت اور جلال کی قسم میں تجھے اپنے عذاب سے بری کر دوں گا، بس میرا ڈر تیرے دل میں رکھ لے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے، گناہوں سے نہیں بچتے، برے کاموں سے نہیں رکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، جیسے میدان میں جنگ میں جا کر لڑنے والے کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، تو جب کوئی وار کرنے والا وار کرتا ہے تو وہ اپنے اس ڈھال سے اس وار کرنے والے کے وار کو روکتے ہیں اور پھر اپنے دوسرے ہتھیار سے اس پر حملہ کرتے ہیں۔ تو جس طرح ڈھال انسان کے اوپر ہونے والے حملے سے سیف کرتی ہے، بچاتی ہے، اس ڈھال کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے سے دی کہ روزہ ڈھال ہے۔ کس لیے؟ کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی برا کام نہیں کرتا، کوئی جھوٹ نہیں بولتا، کوئی گانے نہیں گاتا، کوئی گالیاں نہیں دیتا، کوئی برا کام نہیں کرتا۔ ان برائیوں سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کا نام صرف بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہی نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، اپنے تقوی کو اونچا کرنا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج اکثر خواتین اپنا سارا وقت کچن میں گزارتی ہیں، عصر سے لے کر مغرب تک۔
افطار کی تیاری کرتی ہے، جوس بنانے میں، پکوان کرنے میں، فروٹس کاٹنے میں اپنا وقت کچن میں گزارتی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ذمہ داری ہے عورت کی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ نے ہم پر جہاد فرض نہیں کیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کچھ ایسا عمل بتا دیجئے جس سے اللہ ہمیں بھی جہاد کا ثواب عطا کرے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عورت اپنے گھر کا کام کاج کرے گی، اپنے شوہر کے گھر کا کام کاج کرے گی، اللہ گھر بیٹھے سے جہاد کا ثواب عطا کرے گا. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، مبارک ہو، اللہ نے ہم کو گھر کے کام کاج پر جہاد کا ثواب عطا کیا. آپ کریے، افطار کی تیاری کریے، سحری کی تیاری کریے، لیکن اپنی زبان کو ذکر سے خالی نہ رکھے. فروٹس کاٹتے ہوئے، جوس بناتے ہوئے، کچھ بھی پکوان کرتے ہوئے اپنی زبان پر ذکر جاری رکھیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس. اپنی زبان پر ذکر جاری رکھیے، کیونکہ ہم جس وقت یہ کام کر رہے ہوتے ہیں یہ دنیا کا سب سے قیمتی وقت ہوتا ہے. کیا پتہ پھر رمضان تک ہم زمین کے اوپر کھڑے رہیں گے یا پھر قبر میں سوئے رہیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے. میری ماں اور بہنوں، اس رمضان کو اپنی زندگی کا غنیمت رمضان جانتے ہوئے، بلکہ ہر رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان جانتے ہوئے اللہ کو راضی کریے، زیادہ سے زیادہ عبادت کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے. قرآن کہے گا، یا ربی، اے میرے اللہ، یہ تیرا بندہ، یہ تیری بندی تنہائی میں ہوتے ہوئے بھی کھانے پینے کی چیزوں سے اپنے آپ کو روکا کرتے تھے. اے میرے اللہ، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما. قرآن کہے گا، یا ربی، اے میرے اللہ، یہ تیرا بندہ اور یہ تیری بندی قرآن کو پڑھا کرتی تھی، رمضان کے مہینے میں حد سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، قرآن کو سمجھ کر پڑھا کرتی تھی. اے میرے اللہ، میں اس بندی کی حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو قبول فرما، اسے بخش دے. اللہ تعالیٰ روزے کی بھی سنے گا، قرآن کی بھی سنے گا، دونوں کی سفارش کو قبول کی جائے گی اور پھر اسے بخش دیا جائے گا، جنت میں ڈال دیا جائے گا. اللہ اکبر. میری ماں اور بہنوں، آج بہت سارے لوگ فرض روزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں شوگر ہے، بی پی ہے، گیس پرابلم ہے، شوگر بڑھ جاتا، بی پی بڑھ جاتی، ہماری بچی بہت کمزور ہے، بہت نازک ہے، اور کیا بولتے ہیں، سر کا درد ہے، پیٹ کا درد ہے، پیروں کا درد ہے. نعوذ باللہ. میری ماں اور بہنوں، نہیں چلیں گے یہ بہانے. آپ روزہ رکھیے، اللہ آپ کو صحت دے گا، حوصلہ دے گا، طاقت دے گا. اگر آپ ہی ہمت نہیں کرو گے، اپنے آپ کو کمزور سمجھو گے تو کیسا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نفل روزے کا ثواب فرماتے ہیں. ایک نفل روزہ اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتا ہے، اب شوال کے روزے 6 روزے نفل روزے، محرم کے روزے 2 محرم کے روزے، 9 محرم 10 محرم نفل روزے، ایام بیض کے روزے نفل روزے، اسی طرح پیر اور جمعرات کا روزہ نفل روزہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی نفل روزہ رکھتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو قیامت کے میدان میں اس کے اور جہنم کے بیچ 70 سال مسافت کی دوری اللہ پیدا کر دے گا. ایک نفل روزے کا اتنا بڑا ثواب ہے. میری ماں اور بہنوں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے جان بوجھ کر فرض روزے کو چھوڑ دیا تو سال بھر نفل روزے رکھ کر بھی ایک فرض روزے کے ثواب کے برابر نہیں آ سکتا. میری ماں اور بہنوں، چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر فرض روزوں کو نہ چھوڑے، یہ فرض عبادت ہے، فرض. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک رات مجھے فرشتے اٹھا کر ایک جگہ لے گئے، میں نے وہاں جہنم میں دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا اور ان کے منہ چیر دیے گئے، ان کے منہ میں آگ بھری جا رہی تھی، کوڑے مارے جا رہے تھے. میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیا کرتے تھے. میری ماں اور بہنوں،
غور کرنا، روزہ رکھ کر وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کرنے والوں کے لیے اللہ نے جہنم میں اتنی بھیانک سزا طے کر رکھی ہے، تو حیثیت رکھ کر مکمل روزہ چھوڑنے والوں کے لیے اللہ نے کتنی بڑی سزا طے کر رکھی ہوگی۔ ایک آخری حدیث بول کر میں اپنی بات کو ختم کروں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ میری ماں اور بہنوں، آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن باب الریان سے داخلہ دے، اللہ ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو، ہمارے نمازوں کو، عبادتوں کو، تراویحوں کو، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اور اللہ ہم سب کو ریاکاری سے حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔